Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah حاضرین، آج کی ہماری نشست پیام محبت، آج کا ہمارا موضوع تصور امت اور خیر الامم کے تشکیلی اجزاء سلسلہ سخن آرائی کی جانب میں نے بڑھنا ہے، لیکن چند معروضات پیش کر کے پھر انشاءاللہ صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو دعوت دوں گا۔ وحدت و اتحاد ایک ایسی ضرورت ہے جس کی طرف اسلام بار بار دعوت دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ جس امت کا دین ایک، دینی شعائر ایک، شریعت و قانون ایک، منزل ایک، اللہ اور اس کا رسول ایک، تو اسے بہرحال خود بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے جہاں امت کو ایک ہو کر اللہ کی رسی پکڑنے کی تاکید کی ہے اور افتراق و انتشار سے روکا ہے، وہاں خطاب واحد کی جگہ جمع کے صیغوں سے کیا ہے۔ اس کا مطلب صاف اور ظاہر ہے کہ ہر فرد جزو امت ہے اور وہ کسی صورت میں امت سے جدا نہیں ہے۔ اتفاق و یگانگت اور تصور امت کو حضرت اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، کنتم خیر امت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت نام سے، بحر علم و حکمت کے شناور در شناور برسات کرتے رہیں زہرا بطول کے حسین بابا کی ذات والا تیبار پہ۔ انتہائی ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام کچھ اس کیفیت میں تھا کہ یہاں تشریف لانے والے معززین بولتے جائیں اور ہم سماعتوں سے اپنے آپ کو سیراب کرتے جائیں۔ میں آپ کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کے تشکیلی اجزاء میں سے 4 ایسی باتیں رکھنا چاہوں گا، ان میں جو اللہ پاک نے ہمیں انفرادیت، اوج، عروج اور علو عطا فرمایا، یہ کسی اور کا نصیب نہیں ہے۔ سب سے پہلے امت کو اجتماع کیا گیا، جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے لیے جو طریقہ کار اللہ پاک نے استعمال کیا وہ تھا عبادات کا۔ عبادات کے بعد جس وقت ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ امت کے لیے تھا معاشرت کا۔ پھر معاشرت سے بھی آگے بڑھایا گیا، قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، رنگ، نسل، ہر طرح کی چیز میں ہمیں منقسم کیا گیا، پھر ہمارے اوپر معاملات اور معمولات آ گئے۔ میں اب عبادات کے حوالے سے اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو امت نے عبادات کو جہاں بھر کے لیے ایک ایسا پیغام بنایا کہ آج تک وہ پیغام زندہ ہے۔ مدینہ الرسول ہے،
رات کا پچھلا پہر ہے اور وجود بھی بنت رسول کا ہے۔ اپنے آپ کو وہ وضو کروایا جس وضو کے صدقے اللہ نے امت کی بیٹیوں کو حیا کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ میں یہاں پر ہمیشہ رک کے سوچتا ہوں کہ ہمیں احادیث رسول سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو کوئی بھی وضو کرے اور جہاں جہاں سے وضو کے پانی قطرہ در قطرہ بن کے نکلیں وہاں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اکسیر مصطفیٰ سے، شربت دیدار ختیجۃ الکبریٰ سے، عکس کردار علی المرتضیٰ سے ترکیب زیست پا کے وضو فرماتی ہوں گی، یقیناً یہ وہی ذات ہے جس پر وضو کے قطرے بھی ناز کرتے ہوں گے۔ یہ تطہیر کا پیغام، اس تطہیر کے پیغام نے صرف یہاں خود کو نہیں بدلا بلکہ قرآن کہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اور آپ اتفاق کر دیں کہ اس میں سے کوئی بھی معاملہ مصطفیٰ کی زہرا سے نہیں تھا تو بتائیے حسن حسین اور زینب کہاں سے آئے جنہوں نے امت کی رہبری کی ہے؟ وقت بدلتا رہا، قلم اپنا وضو بناتا رہا، صفحے کرتاس پر آنے کے لیے تڑپتا رہا، پھر آیا امت میں ایک امام جس کو کہا گیا شاہ احمد رضا خان۔ انہوں نے بتایا میں بتاؤں یہ کہاں سے آئے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا عبادات کا معاملہ یہ ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے اور ٹھنڈی زمستانی ہوا ہے، وضو فرمایا ہے، مصلی پر کھڑی ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ مجھے اب یہاں بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن کو دنیا میں اگر کوئی قاری عام بھی پڑھے الہان اور ردم سے تو وجود تم تراک بن جاتا ہے۔ جب زہرا بطول کا الہان ہوتا ہوگا تو قرآن میں کون سی شمع منور ہوتی ہوگی؟ سنیے گا، میں امت کو پیغام دوں، یہ خیر امت کے ساتھ سید عالم کی شہزادی کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات لمبا قیام ہے، میں عرض کروں گا یہ امت خیر امت بنی کیسے؟ ساری رات لمبا قیام ہے، کبھی زبان پہ تلاوت قرآن ہے اور کبھی آنکھوں سے آنسو یوں گرے جیسے حرف ناز خدا کے سامنے اٹھ رہے ہیں، جیسے دل نواز خدا کے سامنے اٹھ رہے ہیں۔ ان کیفیات میں جب رات گزرتی ہے تو ان لمحوں میں وجود کے حصے کا قریب تر جز بن کے حسن اپنی ماں کی ترکیب کو دیکھتا ہے، حسین اپنی ماں کی ترکیب کو دیکھتا ہے، زینب اپنی ماں کی ترکیب کو دیکھتی ہے۔ خیر امت کو پیغام دینا تھا تو یہ پیغام سجدہ سب سے پہلے اپنی زہرا کو دیا، بطول کو دیا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا، پھر فاطمہ کو کہنا نہ پڑا، میرا جملہ ضائع نہ جائے تو یہ جملہ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کی نظر کر کے کہوں گا۔ پھر فاطمہ کو کہنا نہ پڑا، فاطمہ حرم کی عزتوں میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتی تھی تو پھر نیزے کی نوک ہے اور اس انی سے ٹکرانے والا حسین کا خون ہے، جو کمرے میں بند سجدہ کرے وہ سجدہ فاطمی بن جاتا ہے، جو میدان میں سجدہ ہو وہ سجدہ حسین۔ اور یہ سجدہ حسینی اتفاق کا سجدہ، اتحاد کا سجدہ، غیرت ایمانی کا سجدہ کہ
یہ صرف نماز کا نہیں تھا، امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب زمانہ یہ کہے گا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ میں ایک ایک پیغام دل سے عرض کروں، جب زمانہ یہ کہے گا اس وقت ہم اپنے جذبے سے ثابت کریں گے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے۔ میں یہ عرض کروں، عبادات کا طریقہ ہے، کبھی کوئی سجدہ حسنی ہے، کبھی کوئی حسینی ہے، کبھی کوئی سجدہ علی ہے۔ اگر ایک سجدہ بابا کا قضا ہو جائے، دوسرا سجدہ اماں کا رہ جائے، اور رات اپنے آپ کو لپیٹ لے اس ایک سجدے کے لیے، قیامت تک آج بھی حسین کا سر سجدے میں ہے۔ امت نے عبادات سے پیغام لیا، یقین ملا، ایقان ملا، رزق حلال کی عادت ملی، اپنے آپ کو بہترین کیا۔ سنوارنے کے بعد پھر آتی ہے بات معاشرت کی۔ یہ معاشرت ہے، یہاں پر کھڑے ہوئے کو صدیق اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی سچائی سے خیرات لے کے اس وقت اس سے بڑا کوئی دوسرا سچا نظر نہیں آتے۔ فاروق اعظم جسے دیکھ کے سامنے آنے والے کی شراب سرکے میں بدل جائے، زلزلہ اپنی آہٹوں کو روک لے، جس کے زمانے میں ماں بیٹی کو تبلیغ کرنا شروع کر دے، اور جن کی اہلیہ ابن السبیل کی خدمت نظر کرتی نظر آئے، جو 2 لاکھ مربع میل سے 24 لاکھ تک جائے۔ میرے پاس وقت کم، شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، میں اگلے پوائنٹ بیان نہ کر سکوں گا، لیکن اتنا پیغام دینا چاہوں گا، جو 2 لاکھ مربع میل سے 24 لاکھ پہ لے جائے، اور پھر 24 لاکھ کے بعد جانشین دے کے جائے، وہ اس کو 48 لاکھ پہ لے جائے، پھر 60 لاکھ پہ جائے، پھر 2 کروڑ 2 لاکھ پہ جائے، تو پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے قیامت میں بھی خیر عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھی درجے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن آج ہماری کیفیت، خدا را پلٹ آئیے، خدا را لوٹ آئیے، آج کا وائز بھی آ جائے، آج کا قاری بھی آ جائے، آج کا شیخ بھی آ جائے، آج کا تاجر بھی آ جائے، آسمان خون ٹپکا ٹپکا کے کہہ رہا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم ہو مسلمان، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اسلاف تو ایسے تھے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں معاملات پر بھی بول دوں بات ختم، مدینہ منورہ کے بازار میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اللہ کا تذکرہ کر کے، تسبیح اور تحلیل کر کے، جب آنے والے کو کپڑا تقسیم کرتا، فروخت کرتا، ہلکا سا چہرے سے کپڑا سرک جاتا، تو ابن عوف کے چہرے کو دیکھ کے آنے والے کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جایا کرتا۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کو جب اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک و اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بلائی سے کوسوں ہم دور۔ مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی پر ہر سنجیدہ فکر انسان رنجیدہ ہے۔ اہل قلم اس زوال کی متعدد وجوہات بیان کرتے ہیں، اور اہل درد مسلمانوں کو اس بور سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن حال یہ ہے بقول شاعر، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔
قرآن و سنت کے نصوص اور حکمائے امت کے تجربات کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ وحدت امت اور تصور امت کا فقدان ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اے عہد حاضر کے مسلمان، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ بڑی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں آج کے ہمارے خصوصی مقرر صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فروغ بخاری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج کے ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں، ایک تصور امت، بنیادی طور پہ امت کا تصور ہے کیا، اور پھر خیر الامم کے تشکیلی اجزاء۔ تشکیلی اجزاء سے مراد یہ ہے کہ آخر وہ کون سا مرکب ہے کہ جس سے مل کر کوئی بھی امت سب سے بہترین امت ہو جاتی ہے۔ بڑے خوبصورت بیانات آپ نے سماعت فرمائے، سارے سادات کرام نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور خصوصی آج مبارکباد اور تحسین کے مستحق صاحبزادہ سید فہیم شہزاد شاہ صاحب کہ جس طرح انہوں نے حضور مفکر اسلام حضرت اقبال کے جن اشعار کو موضوع کے عین مطابق میں تو یہ کہوں گا آج تلاوت فرمایا ہے، ایسے ہی لگتا تھا کہ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہارون الرشید شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی، ان کو اقبال کے اشعار کی روشنی میں انہوں نے ترجمہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ دیکھیے ابھی تک ایک امت بننے کی جتنی باتیں کی ہیں ہم نے اپنی زبان سے کی ہیں، اب ہمیں پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ہی امت بنا کے بھیجا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور تمہاری امت کی اساس، تمہارا سب سے پہلا جز جس کی بنیاد پہ تمہاری تشکیل ہوتی ہے، عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ تمہاری اساس ربانی اساس ہے، اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، تو صرف ایک ہی ایجنڈا ہے،
خیر الامم کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تیرا سر اپنی رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اسے معبود برحق ماننا چاہیے، اسی کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیے۔ عزت مانگو گے عزت عطا فرمائے گا، دولت مانگو گے دولت عطا فرمائے گا، اولاد مانگو گے اولاد عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد نام مانگو گے میرا رب وہ بھی عطا فرما دے گا۔ جو ملتا ہے اسی کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور اگلی آیت میں اس رحمان الرحیم رب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا میں نے تو تمہیں ایک امت بنا کے بھیجا ہے، اگر تم ایک امت نہیں رہو گے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور فرقہ بندیوں میں اپنے آپ کو بانٹ لو گے تو تقسیم کر لو گے تو زندگی گزر جائے گی۔ یاد رکھنا کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تم سب نے پلٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سب سے پہلے میں تم سے امت ہونے کا ہی سوال کروں گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا میں نے ایک امت بنایا ہے تو میری عبادت کرو۔ شاید ہمیں کوئی اس کا اتنا اثر نہ ہو تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ تو مجھ سے ڈرتے رہو، جب میں عدل کرتا ہوں حساب لیتا ہوں تو میری بارگاہ سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ فَتَقَطَّعُوا، اب سنیے گا ہم فرقوں میں ہیں اور ہم کس لذت میں ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے میری دلیل ہی برحق ہے، جو اس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، سارا زمانہ کافر ہے، اسی فرحت میں زندگی گزارتے ہو۔ میں نے فرقوں کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے مصطفیٰ کی امت بنا کر بھیجا تھا۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ۔ تو ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو امت کا سب سے پہلا جز، دیکھیں امت بننے کے لیے خیر الامم بات کی بات ہے، امت بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب مسلمان سے مراد کیا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، ریش مبارک سجا لی، اگر ہم سمجھے یہی اسلام ہے؟ نہیں، سارے مفسرین یہ کہتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں مسلم کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی سے مراد یہ ہے کہ جب تیرے اوپر نزع کی کیفیت آئے تیرا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے۔ اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ اب آیات کا تسلسل ہے نا، انہیں سمجھنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ سارے علماء ہیں، اساتذہ تشریف فرما ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بھی جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ بھی سب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جمع کے صیغے میں آخر میں پھر جمیعہ کا یہ لفظ استعمال فرما کے تاکید پیدا کی ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھام لو۔ تو حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے جسے ہم نے پکڑنا ہے؟ تو ترجمان القرآن میرے آقا کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ آقا کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن بدقسمتی سے امت کے دعوے داروں نے رسول اکرم کی ذات کو بھی اپنے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مسئلے پہ اپنے اپنے فرقے کی علامت اور نشاندہی کرتا نظر آتا ہے، امت کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آقا کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ آج یہ بھی سمجھو قرآن کی روشنی میں آقا کیوں جلوہ گر ہوئے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آقا آئے اس لیے تھے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم گرنے والے تھے، میرا رب کہتا ہے میں نے محمد کو رحمت بنا کے بھیج دیا۔ آقا تشریف لائے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرا آقا نے ارشاد فرمایا تم آگ کے گھڑے کی طرف دوڑنا چاہتے ہو، میں محمد تمہیں پشت سے پکڑ کر جنت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جنت تک کیسے پہنچو گے؟ جب اعتصام ہوگا حبل اللہ کے ساتھ،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے۔ یہ مساجد ہیں تو عبادت گاہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے مسجدیں بنی ہیں، لیکن ہم کہیں بھی چلے جائیں تو مسجد کے مین دروازے کے باہر لکھی ہوئی آیت سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس مسلک کی مسجد ہے، یہ کس فرقے کی مسجد ہے۔ آیت میں رسالت مآب کی فضیلت نظر آئے تو بریلویوں کی مسجد ہوگی، اطاعت رسول کی بات ہو تو دیوبندیوں کی مسجد ہوگی، توحید کی بات کی جائے وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہوگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وہ لکھا ہو تو تشیع کی طرف اشارہ ہوگا۔ میں صرف اتنا پیغام اس مجلس میں دینا چاہتا ہوں، آؤ مل کر کوئی ایک ایسی مسجد بنا دیں دیکھنے والا یہ کہے یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ تو خیر الامم کی مسجد ہے۔ اگر عبادت گاہوں کو بھی تقسیم کر دو گے، مسجدوں کو بھی تقسیم کر دو گے، اگر رسول اکرم کی ذات کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دو گے، مطلب آپ کی تعلیمات کو تقسیم کر دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خیر الامم کا سفر طے کرنا بہت دور ہے۔ ہم اس گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، آقا جلوہ گر ہوئے، میرے رب نے ہمیں اسے بچایا ہے، بھائی بھائی بنایا ہے، ایک امت بنایا، اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم۔ خیر الامم بننے کے لیے تفریقہ نہیں چاہیے، وہ اختلاف نہیں چاہیے جو کفر تک پہنچاتا ہے۔ پھر ان آیات کے تسلسل کے آخر میں فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر الامم اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم سے بہترین امت اور کوئی کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں داعی الی الخیر بنایا ہے، خیر کی طرف بلانے والا بنایا ہے، امر بالمعروف کرنے والا بنایا ہے، نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک جز بھی رہ جائے تو خیر الامم کی تشکیل نہیں ہوتی، خیر الامم مکمل نہیں ہوتی، تشکیل نہیں ہوتی، آپ اپنے ارتقاء کو نہیں پہنچتے، عروج تک نہیں پہنچتے، تو داعی الی الخیر بننا ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، آج اسلوب دعوت کیا ہے، دعوت الی اللہ کے اصول کیا ہیں، دعوت الی اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ انشاءاللہ کسی اگلی مجلس میں دعوت کی حکمت پہ بھی بات ہوگی، لیکن دعوت الی اللہ کرنے والا اگر کوئی دعوت الی اللہ نہیں کر سکتا، دعوت الی الخیر نہیں کر سکتا، تو وہ خیر الامم کا جز بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف نہیں کر سکتا، نہی عن المنکر نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، ہم عموماً کہتے ہیں بھئی ہماری تو طاقت نہیں ہے، نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ تو زبان سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ اور زبان سے روک نہیں سکتے تو پھر خیر الامم ہونے کا تاج بھی تجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ خیر الامم تب بنو گے جب امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں یہ نی ڈالی گئی ہے۔ اگر یہ نی نہیں ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر خیر الامم کی عمارت کو کھڑا کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ سب پہلے وحدت، تصور یہ ہونا چاہیے۔ عموماً یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے آپس میں فرقہ بندیوں کی وجہ سے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں اور دوسرا فارغ ہے۔ یہ حال ہو گیا کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن کفر ملت واحدہ کی صورت میں آپ سب کو مسلمان ہی سمجھتا ہے اور آپ ان کے نشانے پہ نظر آتے ہیں۔ جنہیں ملت واحدہ ہونا چاہیے وہ ملت منتشرہ ہو گئے، جنہیں ملت منتشرہ ہونا چاہیے تھا وہ ملت واحدہ ہو گئے۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں صرف ایک ہی جھنڈا ہونا چاہیے، وہ محمد عربی کا جھنڈا ہو۔ باقی سارے میرے آقا کے غلام ہیں، غلاموں کے جھنڈے نہیں، آقا کا جھنڈا اٹھا لیجئے۔ خیر الامم بننا ہے تو محمد عربی کا جھنڈا ہونا چاہیے، آمینہ کے لال کا جھنڈا ہونا چاہیے، زہرا کے بابا کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ میں اپنے موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ سورۃ العصر 4 ہی آیتیں ہیں، اور حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت محمد بن ادریس، حضرت امام شافعی ارشاد فرمایا کرتے تھے پورا قرآن پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھ سکو تو صرف سورۃ العصر پڑھ لو، میرا رب ہدایت ساری کی ساری تمہیں عطا فرما دے گا۔ ان 4 آیتوں میں میرے رب نے خیر الامم کے سارے اجزاء کو بیان فرما دیا ہے کہ کن کی بنیاد پہ آپ خیر الامم بنتے ہیں، سب سے بہترین امت بنتی ہے۔ اور صحابہ اکرام اس سورہ مبارکہ کا
بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن محسن دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی دو لوگ صحابہ آپس میں ملتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا نہیں دیا کرتے تھے، اس وقت تک ہم جدا نہیں ہوتے تھے۔ آج سورہ عصر کو ذرا خیر الامم کے تشکیلی اجزاء کے انداز سے سوچئے گا اور سمجھیے گا، والعصر، ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے۔ اس میں 3 اقوال ہیں کہ زمانے سے مراد کیا ہے، زمانے سے کیا مراد ہے جو قسم کھائی گئی۔ سب سے پہلے یہ بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ عصر بھی زمانے کو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں زمانے کے لیے زمان کا لفظ خود بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں زمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عصر استعمال ہوا۔ اس میں بنیادی اور باریک فرق یہ ہے کہ عصر سے مراد ہوتا ہے بہت جلدی گزر جانے والا زمانہ۔ ارشاد فرمایا والعصر، بہت جلدی چٹکی میں پلک جھپکنے والے، پلک جھپکنے میں گزر جانے والے زمانے کی قسم کھا کر میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اے حضرت انسان اب تو جاگ جاؤ، ان الانسان لفی خسر۔ تو ایک تو یہ زمانہ ہے اور یہ زمانہ گزر جاتا ہے، بڑی جلدی گزر جاتا ہے، اور دوسرا صبح ہوتی ہے تو شام کا پتہ نہیں چلتا، ایسے وقت ڈھلتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس زمانے سے مراد وہ 63 برس کا ظاہری زمانہ ہے آمنہ کے لال کا، جس کے صدقے میرے رب نے زمانے کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کہ اس زمانے کی قسم کھائی ہے میرے رب نے، کہ اس 63 برس کی قسم ہے جب میرے محمد گھر سے نکلتے تھے، کوئی والضحیٰ دیکھتا تھا، کوئی واللیل کو دیکھا کرتا تھا، کوئی ید اللہ دیکھتا تھا، کوئی علم نشرح لک صدرک کو دیکھتا تھا، اور پھر جب آقا تشریف فرما ہو جاتے تھے صحابہ کے جمع غفیر میں کوئی ابو بکر کو دیکھتا تھا، کوئی عمر کو دیکھا کرتا تھا، کوئی عثمان کو دیکھتا تھا، کوئی مولا مرتضیٰ کو دیکھتا تھا۔ کیسی مجلس ہوگی میرے آقا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن کھانے کے لیے مرغ پیش کیا گیا، لفظ باقاعدہ مرغ بنایا گیا، پیش کیا گیا، میرے آقا کے سامنے رکھا گیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھاؤں گا جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ انتظار میں تھے، پتہ نہیں آج آقا کس کے ساتھ یہ تناول فرمائیں گے۔ دروازے پہ دستک ہو گئی، میرے رب نے اسد اللہ الغالب کو بھیج دیا، ابن ابی طالب کو بھیج دیا، مولا کائنات شیر خدا کو بھیجا۔ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ آپ تو اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے ہو، ہوش و خرد شکار ہو جاتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ آج میرا مرشد آیا ہے تو میرا حال کیا ہونا چاہیے۔ جب مرشد اعظم کا زمانہ ہوگا، زمانہ تو آج بھی میرے آقا کا ہے، ہادی اعظم کا زمانہ، قائد اعظم کا زمانہ، امام اعظم کا زمانہ، جناب محمد رسول اللہ کا زمانہ۔ کبھی حضرت انس بن مالک آتے ہوں گے، کبھی حضرت ابو دردہ آتے ہوں گے، کبھی حضرت ابو برزہ آتے ہوں گے، اور ابو برزہ کو اسی لیے تو وہ منظر نہیں بھولتا تھا جب یزید نے چھڑی لگائی حسین کے مبارک ہونٹوں کو، ابو برزہ نے تڑپ کے کہا چھڑی ہٹا لو، میں نے آقا کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ والعصر، کا اس زمانے کی قسم ہے، زمانہ رسالت مآب کی قسم ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر کی قسم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ پتہ نہیں نماز عصر کی کوئی خاص ہی حکم ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ نماز عصر کی فضیلت بیان کیجئے، کیا اس کی فضیلت ہے؟ یہ اب دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، روح کے کانوں سے سننے والی۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے اگر کسی سے کوئی عمل شنی ہو جائے، کوئی ایسا فعل ہو گیا جو حرام تھا، اس سے اولاد ہو گئی، اور اس اولاد کو اس خاتون نے کسی زیتون کے تیل میں ڈال کے بھون دیا، اور جب بھون دیا گیا اور پھر اس تیل کو اس نے فروخت کر دیا، تو ارشاد فرمایا پہلا عمل تھا، اس کی علیحدہ حد بیان ہوئی ہے قرآن میں، اس کی علیحدہ سزا ہے، اور دوسرا عمل ہے قتل عمد، اس کی سزا بھی ہے، اور تیسرا جو مال بھیجا گیا گناہ کبیرہ، اس کی سزا بھی ہے۔ کہا ان تینوں گناہوں سے بڑی سزا کسی کی نماز عصر کا ضائع ہو جانا ہے۔ تو کہا نماز عصر کی قسم کھا کے میرے رب نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ اور اب خسارہ دیکھیں، قرآن پاک نے جہاں کامیابی کا لفظ بیان کیا نا، فلاح و فوز،
وہ کوئی 10 منٹ کی کامیابی نہیں ہے، وہ کوئی 1 گھنٹے کی کامیابی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی کامیابی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کامیابی بیان کی تو وہ بھی دنیا اور آخرت کی، خسارہ بیان کیا تو وہ بھی دنیا و آخرت کا۔ ایسا خسارہ نہیں ہے کہ آج آپ کے کاروبار میں کریانہ سٹور پہ 10 روپے کا نقصان ہو گیا، کسی کلاتھ ہاؤس میں نقصان ہو گیا، کسی تکافل کی انشورنس میں نقصان ہو گیا، کسی بڑے کاروبار میں نقصان ہو گیا، 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا اور بندہ یہ سمجھے کہ یہ دوبارہ بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، جب میرے رب نے خسارہ کہہ دیا تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، وہ دنیا کا خسارہ بھی ہے، وہ آخرت کا خسارہ بھی ہے۔ اور اس خسارے کو سمجھیے گا، یہ بھی دل اور روح کے کانوں سے سمجھیے گا۔ حضرت امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ایسے ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی برف فروش ہوتا ہے، وہ برف کا پھٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بھئی اس کا تو راس المال ہی برف ہے، اس کا تو راس المال ہی وہ ہے جو لمحہ لمحہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اب کوئی گاہک نہیں آئے گا، وہ راس المال بھی ختم ہو جائے گا اور رات کو نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو یہ راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ ابھی کل تو ہم بچے تھے، ہمیں کوئی ہاتھ سے پکڑ کے چلنا سکھاتا تھا، ہر روز لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں شاعری آپ اتنے ہو گئے، کل ہم آپ کو پکڑ کے چلایا کرتے تھے۔ ہر روز ہم باتیں سنتے ہیں۔ تو آپ بچپن سے لڑکپن میں کب آئے پتہ نہیں، لڑکپن سے جوانی کب آئی پتہ نہیں، جوانی سے 40 سال کب ہونے کو پتہ نہیں، کب بڑھاپا آئے گا پتہ نہیں، کب وہ ارذل العمر کی کیفیت ہو جائے گی پتہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ تو پلک جھپکنے میں چٹکی میں وقت گزر رہا ہے۔ حضرت انسان جسے تو 70 برس سمجھ بیٹھا ہے، اللہ کے نزدیک وہ 70 برس نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہیں میرے رب نے ایمان عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں آخری 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ خیر الامم کے تشکیلی اجزاء ہیں۔ آسان سی بات کروں تو اگر سمجھنا چاہتے تو ایمان ہے، تو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ دینا، ایمان بھی قرآن سے پوچھو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان لے آئیں تو پھر اللہ پہ کبھی شک نہیں ہوتا۔ دنیا کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کرنے والوں یہ ایمان میں شک ہے، اللہ سے مانگو، اسی پہ توکل رکھو، ساری زندگی یہیں بیٹھو، کسی کے دروازے پہ نہیں جانا۔ اگر کسی انسان سے امید رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رازق ہونے پہ تجھے شک ہو گیا ہے، وہ ایمان میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میرا رب کہتا ہے مجھے رب کہہ کے دیکھو اور استقامت اختیار کرو، چھوڑ دو ساری دنیا کو، میں دنیا میں بھی تیرا ولی ہوں، آخرت میں بھی تیرا ولی ہوں۔ نزلا من غفور الرحیم، پھر قیامت والے دن دیکھنا میں تیری مہمان نوازی کیسے کرتا ہوں۔ استقامت تو اختیار کرو نا، ہمیں کیا پتا استقامت کیا ہوتی ہے؟ کبھی حضرت یاسر سے جا کے پوچھئے گا، حضرت سمیہ سے پوچھئے گا، حضرت خباب سے پوچھئے گا، جناب خبیب سے پوچھئے گا، حضرت زید سے پوچھئے گا، عمار بن یاسر سے پوچھئے گا، سلمان فارسی سے پوچھئے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ استقامت یہ ہے کہ جب انسان ڈٹ جاتا ہے میرا رب دنیا بھی جنت بنا دیتا ہے، جنت میں بھی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، او ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، اپنی نشانی پہ کبھی غور تو کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آیت خود واضح کر رہی ہے، اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ایمان تب قبول ہوگا جب یہ نشانی پائی جائے گی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کبھی اللہ کے دروازے پہ آ کے معافی مانگ کے تو دیکھو نا، معافی تو مانگ کے دیکھو۔ معافی وہی مانگتا ہے جو گناہگار ہو، جس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب جس سے اللہ ناراض ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، معافی مانگے گا، اللہ جسے معاف کر دے نا کتنا انعام دیتا ہے۔ عفوہ یستغرق الذنوب فکیف رضوانہ، جسے اللہ معاف کر دے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معافی سے گناہ ختم ہو گئے، اتنے گناہ تھے۔ تو جس کی معافی سے گناہ ختم ہوتے ہیں اس کی رضا مندی سے کیا نصیب ہوگا۔
وَرِضْوَانُهُ يَسْتَغْرِقُ الْآمَالَ فَكَيْفَ حُبُّهُ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی ساری امیدیں پوری ہو جاتی ہیں. تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی محبت سے کیا نصیب ہوگا. وَحُبُّهُ يُدْهِشُ الْعُقُولَ، اور جسے اللہ کی محبت ملتی ہے اس کی عقل مدہوش ہو جاتی ہے، تو اس کی مودت سے کیا نصیب ہوگا. اور جسے اللہ کی مودت مل جائے وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے، تو اللہ کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان بالرسالت، ربانی اساس اور ایمان بالرسالت. حضرت عمر نے سر گردن سے اتارا، اب وہ دوڑتا ہوا گیا نا جو یہودی تھا، کہا حضرت میرے ساتھی کی گردن توڑ گئی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. میرے آقا نے کہا پریشان نہیں ہونا، میرے رب نے پیغام بھیجا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک سر تپا محمد پہ قربان نہ ہو جاؤ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح. حضرات گرامی، ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں ہوتا. اور اگر عمل صالح ہو جائے پھر پریشان نہیں ہونا، میرا رب ایمان بھی عطا فرما دیتا ہے. بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں، بغیر عمل کے ایمان قبول نہیں ہے. لہذا ایمان کا اگلا درجہ ہے عمل صالح. ایمان پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ عمل صالح ہے. ایمان ہوگا تو پھر نیک عمل بھی ہوں گے، پھر انسان اللہ کو راضی کرے گا. درخت اگانا چاہتے ہو تو بیج تو ڈالنا پڑے گا، بیج نہیں ہوگا درخت نہیں نکلے گا. بیج ہے درخت نہیں نکل رہا تو پھر خود سے سوال کرو بیج میں کوئی مسئلہ ہے. بیج ڈالا درخت نہیں نکلا تو پھر بیج میں مسئلہ ہے، اور بیج نہیں ڈالا اور درخت کو تلاش کرتے رہو تو ایسے بھی نہیں ہوتا. بیج میں مسئلہ ہے. ایمان والو بیج میں مسئلہ ہے. اللہ ہمیں اپنا بیج بھی صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، حق کی وصیت کرو اور صبر کی وصیت کرو. پتہ ان چار اجزاء میں ربط کیا ہے؟ پہلے ایمان ہوتا ہے، ایمان ہو تو عمل صالح ہو ہی جاتا ہے. جب عمل صالح ہو جائے نا پھر بندے کا دل کرتا ہے اس کا بھی عمل صالح ہو جائے، اس کا بھی میری طرح ہو جائے. میں تہجد پڑھتا ہوں تو وہ کیوں نہیں پڑھتا، میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ کیوں نہیں ہوتا. پھر آپ تواصی بالحق کرتے ہیں، جب تواصی بالحق ہوتی ہے نا پھر لوگ ڈنڈے مارتے ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر تنقید ہوتی ہے، کہا آپ پھر صبر بھی کرو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آخری جملہ بات ختم کرتا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت مجھے وصیت فرمائیے، مجھے وصیت کیجئے. کہنے لگے تیرا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرا باپ مر گیا ہے. آپ کہنے لگے میرے پاس اٹھ کے چلے جاؤ، تیرے باپ کے مرنے نے تجھے وصیت نہیں کی تو میری زبان تجھے کیا وصیت کر سکتی ہے. کیونکہ جب باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کا باپ جائے دکھ نہیں ہوتا، اپنا باپ خود دفنایا پھر بھی وصیت نہیں آئی، اور باپ چلا گیا سر سے سایہ اٹھ گیا ذمہ داری پھر بھی نہیں آئی. کہا میری زبان تجھے وصیت نہیں کر سکتی، وصیت اسے ہی ہوتی ہے جسے میرا رب ایمان بھی دیتا ہے، عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز سے صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب آج کے ہمارے موضوع کو سم اپ کر رہے تھے. آخری لمحات ہیں. میں محبت کے ساتھ اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے قبلہ پیر صاحب کی نظر چند اشعار کر کے آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں، چند واعظانہ کلمات ہماری اصلاح کے لیے فرمائیں اور اس کے بعد دعا کریں. اس کی چاہت کا انداز جدا ہے سب سے، اس کی چاہت کا تو انداز جدا ہے سب سے، یہ تو خوشبو کی طرح روح میں اتر آتا ہے. بات کرتا ہے تو الفاظ مہک اٹھتے ہیں، جس طرح شاخ محبت پہ ثمر آتا ہے، پھول اس کے لب و رخسار پہ مر مٹتے ہیں، پیار شبنم کو بانداز دگر آتا ہے. بڑی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی
حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری صاحب۔ تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تو قبل میرے ہی بچے تو نماوے گفتگو سان، میری دعا ہے کہ اللہ انہوں علم عمل دے اندر برکت عطا کرے اور اخلاص دی نعمت عطا کرے۔ میں اس وقت آپ نے کڑی گفتگو کرنی ہے، آیت مبارکہ ان الدین عند الاسلام، اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام۔ میرے مرشد کریم حضور ذی العلومت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الادری رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑا خوبصورت انداز میں ارشاد فرماندے نے کہ اگر تم کو پوچھے کہ دین اسلام ہے کی، تم پوچھیں گے تسی کون ہو، کہیں گے مسلمان، پھر پوچھے گا تھوڑا دین کی ہے، تسی کہو گے دین اسلام، وہ پوچھے گا اسلام ہے کی، تسی کہو گے نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ آپ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے وہ تینا گلن سمجھے گا، تے اگر ایک غیر مسلم ہے تو انہوں نماز روزے حج زکوٰۃ دے متعلق کیڑا علم ہوئے گا۔ تے آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا اور میں آپ دی خدمت اندر پیش کرنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم پوچھے تسی کون ہو تو کہو مسلمان، توڑا دین کی یہ دین اسلام، وہ پوچھے اسلام ہے کی، تے آپ نے ارشاد فرمایا تسی آکھیا کرو کہ اپنی رضا نو خدا دی رضا تے قربان کر دینا دین اسلام، اپنی رضا نو خدا دی رضا تے قربان کر دینے دانا دین اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سن، بھائی اسلام تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مخالف سن، کہندے سن آپ نے بڑی نفرت سی، لیکن ایک دن میرا آپ دے نال حرم کعبہ دے اندر آمنا سامنا ہو گیا، تے میں اسے عالم دے اندر ہی سانک میں کس طریقے نال خاک میں بدہانہ آپ دی زندگی ختم کر دیا، تے آپ نے بلایا فضالہ میرے قریب آ، جس لوگ قریب آئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست رحمت انہوں نے سینے تے رکھیا، دن دی دنیا بدل گئی، زمین تے گرے، میرے آقا نے اٹھایا سینے نہ لگایا اور فضالہ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اتھوں گھر دی طرف نکلے، رستے ایک عورت دا گھر سی، وہ آپ دی نال محبت کر دی سی، آپ دا معاشقہ سی، تو انتظار کر رہی سی، لیکن آج وہ فضالہ نہیں سن۔ گزر کے انہیں آوازہ لگائیاں، قریب آئی فضالہ میری طرف دیکھ، حضرت فضالہ نے جڑا جواب دیتا میں تھوڑی خدمت اندر پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا آج میں انہوں ویکھ آیا جدوں ویکھنے دے بعد کسی اور نوں ویکھنے دی ضرورت نہیں رہندی۔ انہی کی آندے نے ان الدین عند اللہ اسلام، اپنی رضا نو خدا دی رضا تے قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سانویں تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا۔ اللہ تعالیٰ میرے توڑے گناہ معاف کرے، ساری دل دی دنیا بدل دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پکے سچے غلام بن جی، آپ دے دس سے رستے چلنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمانوں یک جان ہن توفیق عطا فرمائے، اسلام ان کفر تے غلبہ عطا کرے اور پاکستان قیامت تک محفوظ کرے، میرا اور توڑا مل بیٹھنا قبول کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ اجمعین برحمتک۔ اللہ 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 اللہ